میرے محترم عزیزو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت وعید اپنے نبی کی زبانی بلکہ اپنے نبی کو دکھا کر اس امت کی بہن بیٹیوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو آج تھوڑا سا گھی کا تڑکا لگ جائے تو سارا دن سی سی کرتی رہتی ہو، کہیں برنال کہیں ٹوتھ پیسٹ لگا کر اس کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں تو فرمایا نہ برنال ہوگا نہ فرمایا کہ ٹوتھ پیسٹ ہوگا، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سوا کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، اور وہ اسی انسان کو ملے گی، اسی مرد اور عورت کو میسر آئے گی جو اپنی نظر کو اللہ کی رضا کے لیے جھکانے والا بن جائے گا۔ ارے میرے محترم عزیزوں، ان نامحرم عورتوں کو دیکھ کر تو ہمیشہ ہم نے اپنی نظر کو ٹھنڈا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان اس لذت کو محسوس کر لے کہ نامحرم عورت سامنے سے آ رہی ہے یا نامحرم مرد سامنے سے آ رہا ہے، ایک مرتبہ یہ لذت لے کے ضرور دیکھنا میرے بھائی، ایک مرتبہ اللہ کی نظر کے لیے نظر جھکا دینا، رضا کے لیے نفس پریشر مارے گا، یار ایک بار دیکھ لے تو کہنا نہ اللہ نے منع کیا، وہ لذت اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر اتار دے گا کہ پھر زندگی بھر کسی نامحرم کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور انعام کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود گناہ نہ کرے، اگر کوئی آدمی گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود گناہ نہ کرے، میں ذرا اس کو کھول کر یوں بیان کروں گا کہ اگر کسی کے سامنے کوئی نامحرم عورت آئے یا نامحرم عورت کے سامنے نامحرم مرد آئے، خواہ وہ تمہارا منگیتر ہی کیوں نہ ہو، نامحرم ہے، نامحرم ہے، نامحرم ہے منگیتر، کوئی فرمایا اس کا حق نہیں ہے اس عورت کے اوپر، اور عورت کا کوئی حق نہیں ہے اس مرد کے اوپر، نہ ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کرنے کا، نہ اسے دیکھنے کا، نہ اس سے بات کرنے کا، کوئی اختیار نہیں ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ جو آدمی نظر یوں جھکا لے، اس نظر جھکانے کے وقت اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دے گا۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اتنی دینے والی ہے، اس لیے فرمایا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو کہ تم اپنی نظروں کو جھکائے رکھو، اور قرآن عظیم الشان کو کھول کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی فرمایا مقام کے اوپر ایک ہی رکوع کے اندر عورتوں کو 6 حکم عطا فرمائے۔ نمبر 1، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر عزت کے ساتھ، قرار کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ بیٹھی رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں جس طرح باہر پھرا کرتی تھی ایسے تم اپنے آپ کو باہر پھرانے والی نہ بنو۔ ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کی جگہوں کو فرمایا نامحرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ ولیضربن بخمورہن ولیضربن بارجلہن، اور اپنے پیر کو اتنی زور سے زمین پہ نہ مارو، اپنی ایری کو ٹک 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 کر کے نہ چل کہ ہر فرمایا مرد نہ چاہتے ہوئے بھی تیری طرف متوجہ ہو جائے، اور تیری مخفی فرمایا جو چیزیں وہ کھل کر سامنے ہو جائیں۔ اور فرمایا فلا تخضعن بالقول، اور کسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات نہ کرنا، حتیٰ کہ عورتوں کو حکم ہے، عورت کو حکم ہے کہ اگر گھر میں ٹیلی فون آیا اس نے اٹھا دیا، سامنے نامحرم ہے، اسے سلام کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے، اور سخت انداز میں ذرا دبے فروب والے الفاظ میں بات کر کے اسے فارغ کر دینا چاہیے۔ گھر کے اندر مرد موجود نہیں، کوئی نامحرم آدمی دروازے پر آ گیا، اسے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، دروازے کے پیچھے سے ہی سختی سے جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ فرمایا سب سے پہلے جو میلان کا ذریعہ بنتا ہے وہ نرمی سے بات کرنا بنتا ہے۔ یہ بات فرمایا ایسی چیز ہے جو انسان کو قریب لاتی ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، اتنی بات کی اتنی بات کی اتنی بات کی کہ دل میں اشتیاق ہوا میں اللہ کو دیکھ ہی لوں، اس لیے جو بات کرنا ہے یہ دیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس پہلے ہی زینے کو توڑ دینا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے والی بن جائیں۔ اس لیے میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرمایا کہ دین کے لیے ہر نبی کا جو اسلام ہوا کرتا تھا اس کے لیے خاص عادت ہوا کرتی تھی، اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص وصف عطا فرمایا تھا، وخلق الاسلام الحیا، اور دین اسلام کا جو خاص وصف ہے وہ حیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، لہذا جس عورت کے اندر حیا نہیں، جو عورت بے حیا اور بے پردہ بن کر چلتی ہے، میرے محترم عزیزو اس عورت کا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ حکم فرمایا قرآن نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ آج کی عورت نے ایسا لباس بےہودہ اپنا لیا میرے محترم عزیزوں کہ پنڈلیوں تک تو ان کے پائچے ہوتے ہیں، نہ نظر جھکا کر فرمایا نظر کی حفاظت ہو سکتی ہے، نہ نظر اٹھا کر ایمان کی اور نظر کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ میرے محترم عزیزوں یاد رکھیے گا یہ گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو پابند کریں ایسے بےہودہ لباس پہننے سے، اور جب بہن بیٹیاں باہر نکلیں پہلا درجہ تو یہ ہے با پردہ ہو کر فرمایا پورے پردے کے ساتھ نکلیں، دوسرا درجہ یہ کہ کم سے کم برقع پہن کر اسکارف ڈال کے نکلیں، ورنہ آخری درجہ چادر کا ہے کہ اس سے کم میں تو راضی نہیں ہونا چاہیے۔ آج میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں ایسے ایسے بےہودہ لباس پہن کر ہمارے سامنے سے چلی جاتی ہیں، ہمت نہیں ہے بلکہ میں کہوں گا ایمان نہیں ہے ہمارے اندر وہ کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھائیں کہ یہ لباس پہن کر باہر مت جا، اور کیوں نہ جاؤں، اور اس لیے نہ جا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنو مردوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی فرمایا شوہر کی بیوی یا کسی بھائی کی بہن یا کسی باپ کی بیٹی بے پردگی کی حالت میں گھر سے باہر نکلتی ہے، اور حال یہ ہے کہ گھر کا مرد اس پر راضی ہے، وہ عورت جتنے قدم زمین پر رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اتنے
دوسرے محلات اس مرد کے لیے جہنم کے اندر بناتا جاتا ہے، بناتا جاتا ہے، بناتا جاتا ہے۔ بڑا سخت معاملہ ہے میرا محترم عزیزو، اور ہم نے اس کو اتنا آسان سمجھ رکھا ہے۔ اب میں پوچھوں تو جواب یہی ملے گا کہ جی عورتیں ہمارے قابو میں نہیں، اور کیسے نہیں؟ اور الرجال قوامون علی النساء، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت پر حاوی ہے، لیکن مرد تو ہو۔ اس کی کیا وجہ بتائی؟ دو وجوہات ہیں میری نظر کے اندر۔ آج عورت جو غالب ہے اور مرد جو مغلوب ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ کون غیرت والا بھائی چاہے گا کہ میری بہن جو ہے وہ بےہودہ لباس پہنے؟ کون غیرت والا باپ چاہے گا کہ میری بیٹی بےہودہ لباس پہنے؟ اور کون غیرت والا شوہر چاہے گا کہ میری بیوی بےہودہ لباس پہنے؟ لیکن غیرت ہی نہ ہو تو کیا کریں، حیا ہی نہ ہو تو کیا کریں، ایمان ہی نہ ہو تو کیا کریں، شرم ہی نہ ہو تو کیا کریں؟ تو علماء نے فرمایا دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، جہاں مرد نکھٹو ہوتا ہے اور عورت کمانے لگتی ہے، وہاں عورت سرکش ہو جاتی ہے، بلکہ شیطان ہو جاتی ہے، اور عورت وہی کرتی ہے جو اس کے دل اور دماغ کے اندر آتا ہے۔ اور دوسری وجہ میرے محترم عزیزو، مانا کہ مرد کمانے والا ہے، لیکن وہ مرد خود کتنا بے حیا ہو چکا ہے، اس مرد کی خود کی نظر سے کسی کی بہن بیٹی نہیں بچتی، اس لیے اسے اپنی بہن بیٹی کا بےہودہ لباس نظر ہی نہیں آتا ہے۔ بات ذرا کڑوی ضرور ہے، لیکن بات حق کی ہے۔ اگر کسی نے بھی یہ بات نہ چلائی میرے محترم عزیزوں، تو قیامت کے دن کوڑے کے کوڑے اللہ کے دربار کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گی۔ کہیں بھائی کو گھسیٹے گی، کہیں بیٹے کو، کہیں شوہر کو، تو کہیں باپ کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے والی بنے گی۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ جہنم کے اندر مردوں سے زیادہ عورتیں جانے والی بنیں گی، جہنم کے اندر مردوں سے زیادہ عورتیں جانے والی بنیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، عورتوں کے اندر اللہ کے حکم کی، فرمایا کہ اللہ کے حکم کی تابعداری بہت کم نظر آتی ہے۔ نمبر 2، عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کم اطاعت کرتی ہیں۔ اور نمبر 3، عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہر کی بہت کم فرما بردار ہوتی ہیں۔ اور نمبر 4، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو عورتوں کے جہنم میں کثرت سے جانے کی ہے، کہ عورتیں بے پردہ اور بے حیا بن کر جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے والی بنتی ہیں۔ جب ایک عورت بے پردہ بن کر نکلتی ہے میرے محترم عزیزوں، یقین جانیے کہ زمین کے جس حصے پر قدم رکھتی ہے وہ اس عورت پر لعنت کرتا ہے، جس درخت کے نیچے سے گزرتی ہے اس کا ہر پتا اس عورت پر لعنت کرتا ہے۔ اور سن لیجئے، اور دل کی کانوں سے سن لیجئے، جو دور سے آئے ہیں جا کر بتا دینا، اور جو بہن بیٹیاں سن رہی ہیں وہ سنیں کہ فرمایا جب کوئی عورت بے پردہ بن کر گھر سے باہر نکلتی ہے، جتنے نامحرم مردوں کی نظر اس پر پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کے شوہر کے دل سے اتنی اس کی محبت کو اتنا ہی کم کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ فطری نظام ہے۔ اب سنیے میرے محترم عزیزو یہ قصہ، اور اس کے ساتھ اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک سنار تھا، اس نے اپنے گھر کے اندر ایک بچہ پالا، وہ بچہ جوان ہو گیا، اور فرمایا سنار کی بیوی اور سنار کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اب بچپن سے پال پوس کے بڑا کیا تھا، اس لیے اس پر بڑا اعتماد تھا، بڑا یقین تھا، بڑا بھروسہ تھا۔ ایک مرتبہ سنار اپنی دکان سے جو واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے۔ سنار بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا کہ جب سنار کو جا کر اس کی بیوی نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہی ہے، تو بیوی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے جسے ہم نے پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے اور جو ہمارے گھر کے اندر جوان ہوا ہے، آج یہ فرمایا سودا لینے گیا، اور جب سودا لے کر واپس آیا تو سودا دیتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور یوں ہاتھ دبایا کہ مجھے اس پر بری نیت کا اندازہ ہوا۔ میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ بچپن سے اس کو ہم نے پالا اور آج اس کا یہ حال ہے۔ میرا محترم عزیزو، یہ سن کے سنار بھی رونے لگا، وہ سنار بھی رونے لگا۔ اور بیوی نے کہا تو کیوں رونے لگا؟ کہا بات یہ ہے کہ غلطی اس کی نہیں ہے، بلکہ غلطی تو میری ہے۔ بات یہ ہے کہ آج میری دکان پر ایک عورت آئی تھی اور اس کو میں نے کنگن یا چوڑیاں پہنائی تھی، اس کا ہاتھ مجھے حسین لگا، میں نے بری نظر سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے دکان پر اس کا ہاتھ پکڑا، یہاں مکان پر اپنے ہی غلام نے اور خادم نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ مکافات عمل ہے میرے محترم عزیزو، دوستوں اور بزرگوں، اس لیے نظر کی حفاظت کیجیے۔ یہ سوچ لیجئے کہ ہم کسی کی بہن بیٹی کو نہیں چھوڑیں گے، کل ہماری بہن بیٹیاں بھی باہر آئیں گی۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی غیروں کی نظر سے محفوظ رہے، وہ دوسرے کی بہن بیٹیوں کو اپنی نظر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو خوف میرے محترم عزیزو نظر کے اندر حیا پیدا کر دے، وہ خوف میرے اور آپ کے دل کے اندر پیدا فرمائے، جو خوف میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ کر دے، اور وہ خوف میرے اور آپ کے دل کے اندر پیدا فرمائے کہ چاہتے ہوئے بھی ہم بد نظری نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔